خوش آمدید دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج پاکستان کے 5 لیٹسٹ پروجیکٹس لایا ہوں جو جلد ہی پاکستان میں شروع ہوں گے اور پاکستان کے مستقبل کو بدل دیں گے۔ اس ڈیولپمنٹس میں سی پیک کے 5 نئے زون سے لے کر اسلام آباد مری ریلوے پروجیکٹ، پاک ایران پائپ لائن پروجیکٹ اور اسلام آباد آئی ٹی پارک تک شامل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات 90s میں ڈیولپ ہوئی تھی۔ اس وقت 2 پائپ لائنز کی بات ہو رہی تھی، ایک ترکمانستان سے لے کر پاکستان اور انڈیا تک اور ایک ایران سے لے کر پاکستان اور انڈیا تک۔ یہ دونوں پائپ لائنز اس ٹائم کافی فیزیبل لگ رہی تھیں کیونکہ اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ انڈیا کی طرف سے تھی اور اس کی کنزیومر مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سب ممالک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی، اور ایران ان دونوں پائپ لائنز کو لنک کرنا چاہتے تھے افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، اور اس وقت امریکہ کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں تھا اور اس کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب بھی نہیں تھے۔ لیکن اس ٹائم یہ بات آگے نہیں بڑھ پائی جس کی مین وجہ فنڈز کی کمی تھی، اور دوسرا اس کے ساتھ افغانستان میں سیول وار چل رہی تھی، تو اس لیے وہاں سے پائپ لائن لانا مشکل تھا، تو وہ تاپی کی پائپ لائن رہ گئی، اور یہ پائپ لائن پھر 2009 میں جا کر کسی کنکلوژن پر پہنچی، اور اس سٹیج پہ انڈیا نے کہا کہ ہم پل آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ آئی پی آئی سے آئی پی رہ گئی۔ انڈیا کا سٹینس یہ تھا کہ یہ پائپ لائن انڈیا میں بلوچستان کے ریجن سے جائے گی، اور بھاری انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے انہیں رسک کافی لگ رہا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم رسک نہیں لے سکتے، دوسرا پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو کل کو کسی مسئلے میں پاکستان نے یہ پائپ لائن روک دی تو ہم ان پر پورے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے ڈائریکٹ خرید لیں گے، پائپ لائنز کے ذریعے نہیں تو شپس میں کنٹینرز کے ذریعے، ان کنٹینرز میں لیکویفائڈ گیس اور آئل شامل ہوگا، مگر ہم پاکستان کے ذریعے نہیں لیں گے، اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ترک کر دیا۔ جب یہ ہوا تو اس وقت 2009 میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کے بغیر یہ پائپ لائن بنائیں گے۔ دوستو یہ 1800 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے جس میں 1000 کلومیٹر ایران کی سائڈ پہ اور 781 ہماری سائڈ پہ ہے۔ اس وقت یہ امید تھی کہ جوائنٹ کنسورشیم بن جائے گا جس میں زیادہ تر کمپنیز امریکہ کی ہوتی ہیں، اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ وہ کمپنیز آئیں گی اور ہماری پائپ لائن بنا دیں گی، اور ایران اپنی کمپنیز کے ذریعے اسے بنائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگانا شروع کر دی، اور یہ بیان دیا کہ اگر پاکستان یہ پائپ لائن بنائے گا تو اس پر بھی سینکشنز لگ جائیں گی، اور پاکستان کو یہ بھی دھمکی دی کہ وہ ایران سے تیل کی امپورٹ بھی بند کرا دے گا۔ لیکن زرداری صاحب نے آلریڈی اس پر سائن کر دیے تھے، لیکن اس ٹائم یہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ دوستو 2013 میں پھر اس کے اوپر کارکردگی ہوئی، کام شروع ہوا، اور کہا کہ اس کے اوپر امینڈ کریں گے کچھ۔ اس کا آفیشیل اعلان مارچ 11 2013 میں کیا گیا جب آصف علی زرداری کو ایران کے پریزیڈنٹ محمود احمد نے چابہار ایران میں مدعو کیا۔ اس ملاقات میں سرکاری سطح پر پاک ایران پائپ لائن پروجیکٹ کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اعلان کیا گیا کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ دوستو یہ وہ ٹائم تھا جب بڑے فخر سے یہ بات بتائی گئی کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں بلکہ اب ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ پھر جب 2019 میں عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے پھر سے ری نیگوشیٹ کیا اسے اور دوبارہ سے کام شروع کرنے پر حمایت کی، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے، اور ایرانینز کا کہنا ہے کہ اپنے وعدے سے کیوں پھرتے ہو، اور اب وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 18 ارب ڈالرز کی پینلٹی دیں، اور جو واقعی بنتی بھی ہے، اور ان کا اب سٹینس یہ ہے کہ یا تو اسے اب شروع کرو نہیں تو ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت پھر کہہ رہی ہے اسے کر لیں گے، پہلے گوادر تک لے کر جائیں گے۔ پاکستان کی گورنمنٹ ہری پور میں ایک ڈیجیٹل سٹی بنائے گی۔ دوستو یہ ڈیجیٹل سٹی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت بنائی جائے گی۔ ہری پور میں پاکستان ڈیجیٹل سٹی کے قیام کے لیے 8 ارب روپے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ دستخط اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے درمیان کیے گئے ہیں۔ دوستو اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شائع کیا گیا کہ ابتدائی سالوں میں اسے فروغ دینے کے لیے اس ڈیجیٹل سٹی کو ٹیکس فری زون بنایا جائے گا، جس میں جتنی بھی کمپنیز یہاں پر چل رہی ہوں گی ان سے پہلے 10 سالوں میں کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ دوستو اس سٹی کا رقبہ 11 ایکڑ پر پھیلا ہوگا، اور اس میں 4000 آئی ٹی سٹارٹ اپس بن سکتے ہیں، اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2026 تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف آئی ٹی کی برآمدات کو $50 ملین سے زیادہ تک لے جائے گا بلکہ آئی ٹی گریجویٹس کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے ڈیجیٹل سٹی
سٹی پر 30% کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے قبل نیس پارک اور نیشنل لاجسٹک سیل کے تحت شہر میں 1642 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ دوستو اس سٹی کا فائدہ سب سے پہلے لوکل عوام کو ہوگا۔ یہ شہر ترقی کرے گا، لوگوں کو روزگار کے موقع پیدا کرے گا اور ملک کی معیشت کو استحکام کرنے کے لیے اقدام کرے گا۔ دوستو یہ بات آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ آج کل کے ایڈوانس دور میں ڈیجیٹل سٹی کتنی ضروری ہے۔ دوستو ایک سمارٹ سٹی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے، عوام کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرنے اور حکومتی خدمات اور شہریوں کی فلاح و بہبود کا بہتر معیار فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے، جو ایک ڈیٹا بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، پبلک کمٹمنٹ کو اجاگر کرتی ہے، ماحول کو بہتر کرتی ہے اور محفوظ کمیونٹیز بناتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک کا نظام بہتر ہوتا ہے اور معیشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہیوی انویسٹمنٹ کا ایک بڑا مقصد پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو استحکام کرنا ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ دوستو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بقول ولی عہد محمد بن سلمان کے یہ انویسٹمنٹ پہلے فیز میں کی جائیں گی اور اس فیز کے کامیاب ہونے کے بعد اور انویسٹمنٹس متوقع ہیں۔ یہ مفاہمت آفیشیل ملاقات میں طے پائی جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان الصفا پیلس مکہ میں 7 اپریل کو ہوئی۔ دونوں کے مشترکہ جاری کردہ بیان کے مطابق بات چیت کا مرکز دونوں برادر ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنے پر تھا۔ ان $5 بلین میں سے متوقع ہے کہ $1 بلین سعودی عرب پاکستان کے ریکوڈک گولڈ منصوبے میں انویسٹ کرے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ریکوڈک تانبے اور سونے کے دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ ذخائر پر مشتمل ہے۔ بیرک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مارک برستو نے کہا، ریکوڈک دنیا میں تانبے اور سونے کے غیر ترقی یافتہ منصوبے میں سے ایک ہے جس کا مقصد 2028 میں کان کنی شروع کرنا ہے، جو ایک جاری فیزیبلٹی اسٹڈی سے مشروط ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان میں اتنی بڑی تانبے کی کان کا مطلب بے پناہ ذخائر سے مالا مال پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان ریکوڈک منصوبے پر $8 ارب کی تاریخی معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی غیر ترقی یافتہ تانبے اور سونے کی کانوں میں سے ایک ہے۔ یہ منصوبہ 2011 سے روکے جانے کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بیرک گولڈ کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران منصوبے کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کیا اور بتایا کہ فیزیبلٹی اسٹڈی 2024 کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ شہباز شریف کو مزید بتایا گیا کہ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے کے لیے مقامی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلوچستان کے نوجوان یہاں پر کام کر سکیں گے، ملازمتیں ملیں گی اور ملک کی ترقی ہوگی، لیکن ملک کی ترقی سے پہلے بلوچستان کی ترقی ہوگی۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم واپس سعودی عرب کی طرف جائیں تو سعودی عرب اور پاکستان کے مشترکہ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ولی عہد کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے، جس سے ولی عہد نے قبول بھی کر لیا ہے۔ دوستو حالیہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے والے ہیں اور سعودی عرب اور UAE کی گورنمنٹ اس میں دلچسپی رکھتی ہے، تو متوقع ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ اس میں بالخصوص تعاون کرے گی اور وہ اس میں زیادہ تر انویسٹمنٹ اور شیئرز خریدے گی۔ سعودی عرب کی پہلے فیز میں $5 ارب کی انویسٹمنٹ اور مختلف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ جیسے ریکوڈک پروجیکٹ اور PIA کو خریدنا یہ واحد وجہ بن سکتی ہے کہ سعودی عرب یہاں پر وزٹ کرے۔ دوستو موجودہ CPEC کی اپڈیٹس کے مطابق پاکستان اور چین نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC کے دوسرے مرحلے کے تحت 5 نئے اقتصادی راہداریوں پر ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو 5 E's کے فریم ورک سے بنے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 5 E فریم ورک ہے کیا؟ دوستو یہ منصوبہ بندی کی وزارت کے تیار کردہ فریم ورک کا ایک حصہ ہے۔ یہ 5 E's ایکسپورٹ، انرجی، اکویٹی، پاکستان اور انوائرمنٹ کو کہتے ہیں۔ یہ فریم ورک وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت ہر شعبے میں پاکستان کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے 5 نئے اقتصادی راہداریوں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈون کے درمیان وزارت منصوبہ بندی میں 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات کے دوران طے پایا۔ دونوں فریقین نے CPEC کے دوسرے مرحلے کو تیز کرنے پر اتفاق کیا اور 5 نئے اقتصادی راہداریوں پر ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں یہ راہداریاں سر فہرست ہیں: دا کوریڈور آف جاب کریشن، دا کوریڈور آف انوویشن، دا کوریڈور آف گرین انرجی اور انکلوسیو ریجنل ڈیولپمنٹ شامل ہیں۔ دوستو اس فیصلے میں یہ طے پایا گیا کہ
منصوبہ بندی کی وزارت اور چین کی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن NDRC نئے اقتصادی راہداریوں پر الگ الگ تصوراتی کاغذات تیار کریں گے جو ہر شعبے کے لیے ایک واضح روڈ میپ فراہم کریں گے۔ ان تصوراتی کاغذات کو 2024 میں متوقع مشترکہ رابطہ کمیٹی GCC کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کے اندر خصوصی اقتصادی زون کی کامیابی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا۔ اس کے تحت ایک 1+4 ماڈل کی تجویز پیش کی جہاں پاکستان میں ہر اسپیشل اکنامک زون کو چین کے ایک صوبے کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی۔ ایک صنعتی گروپ خصوصی اقتصادی زون کے اندر خصوصی کلسٹر تیار کرے گا۔ چین کی طرف سے ایک اسپیشل اکنامک زون تکنیکی مہارت فراہم کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اس کے ساتھ ایک حکومتی سطح پر ایک انٹرپرائز تشکیل دی جائے گی جو اسپیئر ہیڈ کے طور پر اسپیشل اکنامک زون کی ترقی کو مانیٹر کرے گی اور آگے بڑھائے گی۔ یہ باہمی تعاون کا فریم ورک پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون کے قیام اور ترقی کو تیز کرے گا۔ چینی سفیر نے CPEC پر عمل درآمد بالخصوص دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ زر مبادلہ میں اضافے کے لیے پاکستان کی جانب سے اسپیشل اکنامک زونز کی کارکردگی کو بڑھانے کی ضرورت پر توجہ دیتے ہوئے چینی سفیر نے تجویز پیش کی کہ اسپیشل اکنامک زون کے انچارج افسروں کو چینی صنعتی پارکوں کا دورہ کرانا چاہیے تاکہ وہ چینی حکام کی جانب سے کیے گئے مؤثر اقدامات کا خود مشاہدہ کریں۔ سفیر نے پاکستان کی زرعی معیشت سے صنعتی معیشت کی طرف قابل تحسین تبدیلی کو مزید سراہا۔ اسپیشل اکنامک زون کی کامیابی کا انحصار ان کی مخصوص صنعتوں کے کلسٹر بننے، پیمانے کی معیشتوں کو فروغ دینے اور جدید اور ترقی کے لیے موضوع ایک متحرک ماحولیاتی نظام کی تشکیل پر ہے۔ بات چیت میں گوادر پورٹ اور M8 موٹر وے جیسے اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر خصوصی زور دینے کے ساتھ علاقائی روابط بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی جو تجارتی روابط کو مضبوط کریں گی اور علاقائی کنیکٹیویٹی کو آسان بنائیں گی۔ وزیر نے سفیر کو یقین دلایا کہ ترقی کے لیے سیکیورٹی شرط ہے اور پاکستان نے CPEC کی تعمیر اور سیکیورٹی کے خطرات کو مکمل طور پر تسلیم کیا۔ تاہم یہ خطرات CPEC منصوبوں پر کام میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ پاکستان نے چینی کارکنوں کی حفاظت کے لیے اہم کوششیں کی اور چینی اہلکاروں کے لیے اعلیٰ سطح کی حفاظتی اقدامات کو مزید نافذ کریں گے جس سے چینی ورکرز کا اعتماد بھی مزید بڑھے گا۔ دوستو اسلام آباد مری ریلوے پروجیکٹ پر لیٹسٹ نیوز دیکھنے کو ملی ہے۔ دوستو مسلم لیگ نون اسلام آباد مری مظفر آباد ٹرین سروس میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ پروجیکٹ پاکستانیوں کے لیے راستے کھولے گا اور لوگ کراچی سے مری اور آگے مظفر آباد تک سفر کر سکیں گے۔ اس منصوبے کو 2 فیزز میں تشکیل دینے کی تیاری ہے۔ پہلے فیز میں اسلام آباد سے مری تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اور اس ٹریک کے ساتھ مختلف پلوں اور ٹنلز کو بھی تشکیل دی جائے گی۔ دوستو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور ٹرین کی گزرگاہ کے لیے پہاڑوں کے اندر ٹنلز بنانے پڑیں گے جس میں خاصا لاگت آئے گی اور وقت بھی درکار ہوگا۔ دوستو دوسرے فیز میں اسے مری سے مظفر آباد تک اور پھر کشمیر تک لے جانے کی پلاننگ بھی سر فہرست ہے، لیکن فی الحال اسے حکومت کی طرف سے صرف مری تک لمٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ فنڈنگ، انفارمیشن اور پلاننگ کی کمی بھی ہے جس کا تخمینہ آنے والے وقت میں لگایا جائے گا۔ اس منصوبے سے نہ صرف سفری بلکہ تجارتی انقلاب بھی آئے گا۔ سب سے زیادہ فائدہ اس منصوبے سے سیاحت میں ہوگا۔ لوگ اب کم وقت میں کئی جگہ گھوم سکیں گے اور خوبصورت نظارے دیکھ سکیں گے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ کے ساتھ تجویز پیش کی جائے گی، تاہم واضح رہے کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ پہلی نہیں ہوگی۔ دوستو اس پروجیکٹ کی اس سے پہلے بھی ایک فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی جولائی 2015 میں، لیکن اس وقت اس کو نہ تو اتنے فنڈز مل سکے اور نہ ہی اتنی پذیرائی مل سکی۔ تاہم اس فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے مری اور مظفر آباد ریلوے کمپلیٹ الیکٹرک ہوگی اور اس پر لاگت لگ بھگ 90 بلین روپے ہوگی۔ یہ منصوبہ 4 سے 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ اس رپورٹ کو مزید دیکھیں تو ریلوے کی تعمیر کے لیے 50 سے قریب پلوں کی تعمیر کی جائے گی اور حکومت کو توقع ہے کہ سالانہ اس میں 50 لاکھ افراد سفر طے کریں گے۔ اس منصوبے کی تجویز کی درخواست کے مطابق اسلام آباد سے مری تک کا فاصلہ 60 کلومیٹر اور مری سے مظفر آباد کا 47 کلومیٹر بنتا ہے۔ پاکستان کی ریلوے کا موجودہ نیٹ ورک اسلام آباد میں مارگلہ ریلوے سیکشن تک ہے جس سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر راولپنڈی پشاور سیکشن پر نورپور اسٹیشن واقع ہے۔ وزیر اعظم نے پچھلی رپورٹ پر اعتراض اٹھایا تھا کہ موجودہ ریلوے اسٹیشن مری کے قریب بنایا جائے تاکہ رہائشی اور سیاح اس سے مستفید ہو سکے۔ اس منصوبے میں اسلام آباد سے مری تک 5 کلومیٹر لمبی ٹنل اور مری سے مظفر آباد تک 20 کلومیٹر لمبی ٹنل کی تعمیر بھی شامل تھی۔ مری
ہری میں بس سال کے قریب ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا امکان تھا۔ دوستو اس کے ساتھ پچھلے سال اسلام آباد میں مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے کراچی تک ملک کی پہلی جدید ریلوے سروس گرین لائن کا آغاز کیا گیا جو 22 گھنٹوں میں کراچی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جدید ٹرین اپنی ایڈوانس سسٹم اور مختلف سہولیات کی وجہ سے آراستہ ہے جس میں بالخصوص اکانومی کلاس شامل ہے۔ دوستو اگر یہی ٹرین آگے مری تک چلی جائے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ دوستو اس کے ساتھ پشاور سے کراچی تک ML1 ریلوے ٹریک پروجیکٹ بھی شامل ہے جس پر کام زوروں سے شروع ہو چکا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے IT پارک کے قیام کی منظوری دے دی ہے جو شہر کے تکنیکی ڈھانچے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ سیکٹر G10 میں 3.3 ایکڑ کے پلاٹ کا احاطہ کرے گا۔ اسلام آباد IT پارک کا بنیادی رقبہ 1,00,000 مربع فٹ پر محیط ہوگا۔ CDA حکام کا تخمینہ ہے کہ IT پارک میں 5,000 سے 6,000 فری لانس کے تخمینے کے ساتھ کافی ورک فورس کو جگہ دی جائے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کام کرنے والے پارک کا مقصد فری لانسنگ، سٹارٹ اپس، سافٹ ویئر ہاؤس اور SMEs کے لیے کام کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ دفتری جگہوں کے علاوہ پارک میں ضروری سہولیات جیسے تحقیقی مراکز، کانفرنس ہال، میٹنگ رومز اور ایک لائبریری بھی شامل ہوگی۔ مزید برآں IT مصنوعات کی نمائش، تعاون کو آسان بنانے اور صنعت کے اندر اختراعات کو فروغ دینے کے لیے مخصوص علاقے مختص کیے جائیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو CDA یا حکومت سے فنڈنگ کی ضرورت کے بغیر مکمل کیا جائے گا، جیسا کہ CDA کے ممبر ٹیکنالوجی نعمان خالد نے تصدیق کی ہے۔ مکمل ہونے پر پارک کی ملکیت 15 سال بعد مکمل طور پر CDA کو منتقل کر دی جائے گی۔ تعاون کو بہتر بنانے اور منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت ID اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سیکٹر G10 جو اپنی یونیورسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے مرکز کے لیے جانا جاتا ہے، اب وہ IT پارک کے قیام کے ساتھ تکنیکی ترقی کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے۔ اس اقدام کا IT سیکٹر پر مثبت اثر پڑے گا جو ملک کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گا، لوگوں کو ملازمتوں کے موقع فراہم کرے گا اور IT سیکٹر میں بوم آئے گا۔ اسٹریٹجک شراکت داری کے ساتھ جدید ترین انفراسٹرکچر کا امکان اسلام آباد کی بڑھتی ہوئی ٹیک انڈسٹری کے روشن مستقبل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس اقدام سے ملک کی IT انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ دوستو قریب مستقبل میں اب پاکستان بھی دنیا کی ٹاپ IT انڈسٹریز میں نام آیا کرے گا، جس کا ثبوت پاکستان کی حالیہ پہلا لیونر مشن بھی ہے جس پر ایک اور ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے۔ لیکن دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پروگرامز کو بھرپور سراہیں اور سپورٹ کریں کیونکہ یہی وہ پروگرامز ہیں جو ہماری یوتھ کو بے روزگاری سے نکالیں گے اور نئے موقع فراہم کریں گے۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شام ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔